إلى حضرة النبي الأمين المكين الكريم عليه الصلاة والتسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے اور گفتگو کم کیجئے، سنیے زیادہ. بچوں کو خاموش کیجئے اور جس کو جہاں پر جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھے. الحمدللہ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحان الله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ جب زبانیں کھلی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے محبت سے بول دو سبحان اللہ. محبت سے بولو تو آواز آ رہی تھی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمادہ رند یا رسول اللہ تو تنہا داری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مصطفیٰ جان رحمت یا صاحب الجمال و یا سید البشر. محبت سے بول دو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب کو دیکھا لیکن جب تک رضا کو نہ دیکھو تو چین نہیں پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بول دو سبحان. سب کو دیکھو لیکن جب تک اعلیٰ حضرت کو نہ دیکھو تو دل کو قرار نہیں ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بھائی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ کہو تو سنا دوں. محبت سے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. استاد زمان علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے آج کے اگر یہ ہوتے نا بکاؤ تو فتویٰ لگا دیتے، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت
خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ ہائے 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 بے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اب اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے ہو روزانہ، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مظہر حق ہو تم ہی، مظہر حق ہو تم ہی، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ وہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ان کا کوئی جواب اور چیلنج ہے۔ ابھی میں مدینہ طیبہ میں تھا، کچھ لوگ آئے جدہ کے، تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا ایک صاحب نے نام لیا، کہا آج اگر سنیت اس بام عروج پر پہنچی تو اس میں اعلیٰ حضرت کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ روحانی بیٹے کو بنا دیا اور فرما دیا چلے جاؤ حشمت علی، اب گاؤں گاؤں کے اندر میرے پیغام کو عام کر دو۔ جس پیغام کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ حاضرین پر فرض ہے غائبین کو یہ باتیں بتائیں، اور اسی میں فرمایا تھا میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور سن لو، محبت سے بولو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ جانتے ہو کون کون جانتا ہے فتاوی رضویہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ فتاوی رضویہ کا مقام وہ ہو چکا ہے کہ اب 500 کے فتوے لاؤ لیکن ایک فتویٰ فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کا دکھا دو تو قوم کہہ رہی ہے امام اعلیٰ حضرت کی مانیں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کتنے فتوے لاؤ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر۔ 1000 فتوے ایک طرف لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ایک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہم چاہتے تھے، یہی سننی چاہتا ہے کہ گفتگو شریعت پر ہو، شخصیت سے نہ ہو۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور سن لو، ایک صاحب جدہ میں آئے کہ اب خانقاہ حشمتیہ بچی ہے، میں نے کہا سن لو، یہ تم کہہ رہے ہو لیکن میرے جد امجد سرکار شیر بیش سنت نے آخری وصیت جو بھاؤپور میں فرمائی تھی اس میں یہی فرمایا تھا کہ جو میں بتا کے جا رہا ہوں کتب اعلیٰ حضرت اس پر قائم رہنا، اور اس کے خلاف کسے باشد کہیں کا ہو، میرے گھر کا ہو، اگر اس کے خلاف بتائے تو اس کو چھوڑ دینا۔ تو میں نے یہ بات کہی ان لوگوں سے کہ بھائی سن لیجئے، اعلیٰ حضرت اور قرآن و حدیث شرع کے مطابق اگر خانقاہ حشمتیہ کا ہے تو مانا جائے گا، اس کے خلاف ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں ایک فتویٰ دیا۔ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، پاکستان بنا نہیں تھا لیکن ہندوستان کے اندر کچھ پاکستانی گتیویدی چلانے والے مولوی اور مفتی اور دارالافتاء والے اس زمانے کے اندر بھی تھے جن لوگوں نے کہا کہ پاکستان بنایا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتویٰ دیا
کہ اے لوگوں تم پاکستان بنانا چاہتے ہو، تم پاکستان ہندوستان کا ڈیوائیڈیشن کرنا چاہتے ہو، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں چھپ چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر تم پاکستان بناؤ گے تو 3 تمغے ملیں گے، اولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون۔ سب سے پہلا پاکستان کے خلاف فتویٰ ہندوستان کے اندر اگر کسی نے دیا ہے تو وہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت کی ذات۔ بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیش سبحان۔ آج آپ پاکستان کی بات کرتے ہو، 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہم کو پاکستان نہیں چاہیے۔ بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ بیش۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کتاب العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ جو چھپی ہوئی ہے اس میں فتویٰ اعلیٰ حضرت کا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، ہندوستان کے اندر پھر وہ زمانہ آیا جس زمانے کے اندر ہندوستان ڈیوائیڈیشن کا نعرہ دیا گیا، جس کی قیادت کس نے کی؟ مسلم لیگ تنظیم بنائی گئی، اس کی قیادت جناح کے ہاتھ کے اندر دی گئی کہ پاکستان بناؤ پاکستان بناؤ پاکستان بناؤ۔ جناح نے قیادت کی، اس زمانے کے اندر کچھ مفتی اور مولوی کہلانے والے جناح کے ہاتھوں میں بک چکے تھے، جناح سے پیسہ لے کر، جناح سے سرمایہ لے کر، جناح کے باتوں میں آ کر انہوں نے پاکستان کی حمایت کی۔ آپ تاریخ ہندوستان کے اٹھاؤ، ہم سے کیا بات کرو گے؟ اس وقت ہندوستان کے اندر سناٹا تھا کہ اس زمانے کے اندر پاکستان کی مخالفت کون کرے گا، اس زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتوے کی اشاعت کون کرے گا، اس زمانے کے اندر اعلیٰ حضرت کے نظریات کو عام کون کرے گا، اس زمانے کے اندر اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو عام کون کرے گا، اس زمانے کے اندر پاکستان کے خلاف فتویٰ کون دے گا؟ تو وہ ذات کھڑی ہوئی مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے للکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، ہم ابھی راجستھان کے اندر بھی آ رہے ہیں اور راجستھان کے اندر بھی ہم نے کانفرنس کی۔ ہم مہاراشٹر کے مکھ منتری دیویندر فڈنویس سے بھی ہم ملاقات کرنے والے ہیں، جلدی ہمارا ایک وفد مہاراشٹر کے مکھ منتری سے ملے گا اور اپنی مانگوں کو وہاں رکھی جائیں گی۔ اور 15 مارچ کا ٹائم، کتنے مارچ کا بولو، ارے زور سے بولو، 15 اگر ٹائم ملا اس لیے کہ 14 تاریخ 13 تاریخ کی چھٹی شریف ہے، 15 کا یا 20 مارچ کا گرہ منتری راجناتھ سنگھ سے ٹائم چل رہی ہے، مل جائے گا ٹائم، وہاں پر بھی ہم اپنی باتوں کو اہل سنت کے پلیٹ فارم سے رکھیں گے۔ گرہ منتری کے لیے، گرہ منترالیہ کے اندر دلی کے اندر، ابھی ہم دلی میں تھے، وہاں پر میٹنگ ہوئی اور 15 یا 20 مارچ کو ہمارا پورا وفد اسی بات پر ملے گا۔ اب آئیے کون حمایت کرے گا؟ اٹھاؤ تاریخ، مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر سنت نے جب اسی بمبئی کے اندر محمد علی روڈ پر، جب اسی بمبئی کے اندر زکریا مسجد پر، جب اسی بمبئی کے اندر ناگپاڑے پر، جب اسی بمبئی کے اندر بمبئی کی سڑکوں پر جناح کی حمایت میں نعرے دیے جا رہے تھے، اس زمانے کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت نے جناح پر فتویٰ دیا اور اعلان کیا، اے بمبئی کے مسلمانوں جناح سے دور رہو، جناح غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے، کتاب آئی، کتاب کا نام رکھا گیا 70 سوالات بادب دینیہ ایمانیہ۔ کتاب آئی، کتاب کا نام رکھا گیا مظاہر الاختلاء جلا۔ یہ کس کے خلاف تھی؟ یہ پاکستان کے خلاف تھی۔ یہ کتاب کس کے خلاف تھی؟ یہ کتاب جناح کے خلاف تھی، جناح کی تحریک مسلم لیگ کے خلاف تھی۔ اور پولیس والے موجود ہیں،
LIO کے لوگ موجود ہوں گے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میرے دادا نے جو کتاب لکھی تھی 70 سوالات بادب دین یا ایمانیہ، آج بھی پاکستان گورنمنٹ نے اس کتاب پر پاکستان کے اندر بین لگا دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، ہسٹری اٹھاؤ، اس پاکستان کی مخالفت کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے بعد اگر کوئی ذات کھڑی ہوئی ہے تو وہ شیر بیش سنت مظہر اعلی حضرت کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اٹھائیے کتابیں دیکھیے، مظہر اعلی حضرت نے اعلان کر دیا کہ ہم کو پاکستان نہیں چاہیے ہے، ہم کو پاکستان نہیں چاہیے، بولو چاہیے تم لوگوں کو؟ مظہر اعلی حضرت نے اعلان کیا ہم پاکستان کو نگین بننے دیں گے۔ اٹھائیے، اس زمانے کے اندر بمبئی کے اندر کانفرنس کی گئی جس میں سرکار مظہر اعلی حضرت نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے۔ اس زمانے کے اندر کانپور کے اندر جلسہ کیا جس میں سرکار نے اعلان کیا کہ پاکستان نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس زمانے کے اندر لکھنؤ کے اندر، حیدرآباد کے اندر، کاٹیا واڑ کے اندر، جوناگڑھ کے اندر، سوراشٹرا کے اندر، گجرات کے اندر پاکستان کے خلاف اگر کسی نے آواز بلند کی تھی تو وہ مظہر اعلی حضرت شیر بیش سنت کی ذات۔ اور سن لو، جب پورے ہندوستان میں پاکستان کے خلاف مظہر اعلی حضرت نے تقریریں شروع کی، اسی بمبئی کے ناگپاڑا کو پر جب پاکستانی تنظیم مسلم لیگ کے خلاف تقریر کی تو لیگیوں نے مظہر اعلی حضرت کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا، لیکن سن لو وہ شیر رضا تھا، سبحان اللہ، وہ شیر رضا تھا۔ اور جنہوں نے ایک لیٹر بھیجا سرکار شیر بیش سنت کو، کیا لیٹر تھا کہ ہم آپ ہماری مخالفت مت کیجئے، آپ ہمارا ویرود مت کیجئے، ہم آپ کو پاکستان کا نائب صدر بنا دیں گے۔ سرکار مظہر اعلی حضرت نے فرمایا، غالباً صدر یا نائب صدر کوئی ایسا عہدہ تھا، مجھے پکا لیٹر میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، فرمایا تو سرکار شیر بیش سنت نے فرمایا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے ہے، ہم کو غریب نواز کا اجمیر شریف چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوٹ کرو، اس پاکستان کی مخالفت سب سے پہلے مظہر اعلی حضرت نے کی۔ پھر آج یہ LIO کے لوگ بھی ہیں، ان کو میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ کچھ ہندوستان کے اندر انڈیا انڈیا کہہ کر پاکستان کے دلال ہندوستان میں بھی موجود ہیں، کچھ مولویوں کی شکل میں پاکستانی ہیں، کچھ اماموں کی شکل میں پاکستانی ہیں، کچھ مبلغوں کی شکل میں پاکستانی ہیں۔ نوٹ کرو، اور یہ ہم بات جو ہمارا وفد مہاراشٹر کے CM سے ملنے جا رہا ہے وہاں بھی ہم بات رکھیں گے، یہ بات وہاں بھی رکھی جائے گی، اور دلی کے گرہ منترالے سے جو 20 مارچ یا 15 مارچ کی تاریخ ملے گی اس کے اندر بھی اس بات کو اٹھایا جائے گا۔ سن لو، نوٹ کرو، ہندوستان کے اندر آج سے 20 سال پہلے کوئی پاکستانی تنظیم تھی؟ بولو، ایک تنظیم تھی کیا؟ ارے ایک تنظیم نہیں تھی، ایک تنظیم پاکستان کے اندر جس کا ہیڈ کوارٹر کراچی کے اندر ہے۔ کہاں پر ہیڈ کوارٹر؟ بولو، اس کی تنظیم کا نام ہے دعوت اسلامی۔ کیا نام ہے؟ بولو، دعوت اسلامی۔ اور میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، میرے پاس پروف ہیں، پروف۔ ہیڈ کوارٹر پاکستان کے اندر ہے، انڈیا کے اندر پاکستانی ٹیم پر بین لگا دیا گیا، انڈیا کے اندر ہم نے پاکستان کی چیزوں پر بین لگا دیا، لیکن نوٹ کرو، پاکستانی تنظیم جس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہے اس کا ایک ہیڈ کوارٹر محمد علی روڈ پر بھی موجود ہے۔ انڈیا کے اندر پاکستانی تنظیم اپنے ہیڈ کوارٹر کھول رہی ہے، اور ایک بمبئی میں نہیں، دلی کے اندر پاکستانی تنظیم کا آفس ہے۔ نوٹ کرو،
मुतालबा है, मैंने मीडिया से लोगों से भी कहा, प्रिंट मीडिया वालों से भी कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से भी कहा, कब तक सोते रहोगे? अगर सोते चले गए तो ये हमारा देश ऐसा ना हो कि ये निकल जाए हमारे हाथ से। नोट करो, इस पाकिस्तानी तंजीम का ऑफिस महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर नागपुर के अंदर भी मौजूद है। कहां मौजूद है बोलो? नागपुर के अंदर। इस पाकिस्तानी तंजीम का ऑफिस राजस्थान के जयपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और अलग अलग शहरों के अंदर इसका ऑफिस मौजूद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तंजीम, इस तंजीम ने हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कम से कम कई हजार मदरसे खोल लिए हैं जो पाकिस्तानी तंजीम है। कई हजार मदरसे इंडिया की सरजमीन पर यह तंजीम चला रही है। मैं इन पुलिस वालों से कहना चाहता हूं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम भारत की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन हम पर बात की जाती है। पाकिस्तानी दलाल आके हमारे जलसे के बारे में बताते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इन पाकिस्तानी मदरसों पर बैन लगाया जाए, इनके ऑफिसों पर बैन लगाया जाए, इनकी तंजीम पर बैन लगाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नियों का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। और सुन लो, हम भारतीय वो हैं कि हम किसी पाकिस्तानी अमीर के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के ख्वाजा के पीछे चल रहे हैं। और ख्वाजा की दरगाह वो है जहां मुसलमान भी जाता है, गैर मुस्लिम भी जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ख्वाजा का मज़ार वो है जहां पर हम तो हम हैं, गैर मुस्लिमों की चादर जा रही है। अफसोस मैं कहना पड़ रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर कई हजार मदरसे पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी हिंदुस्तान के अंदर खोल चुकी है, लेकिन हमारी वहां की हुकूमत इससे बेखबर और खामोश है। क्यों? अभी तेलंगाना हुकूमत ने जब इनका इज्तिमा, इस पाकिस्तानी तंजीम का इज्तिमा तेलंगाना के अंदर आया था, तो आप न्यूज नेशन की खबर उठाओ, मेरी बात मत देखो। उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर चैनल ने कहा कि ये पाकिस्तानी तंजीम है और अलग अलग मामलात में लिप्त है, इसलिए गवर्नमेंट ने तेलंगाना के अंदर इसके जलसे पर बैन लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जिस तरीके से तेलंगाना हुकूमत ने पाकिस्तानी तंजीम पर बैन लगाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पाकिस्तानी तंजीम पर बैन लगाए और इसको बंद करो। सुभान। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस के लोग भी हैं, LIO के लोग भी हैं, इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के अंदर आतंकवाद 50 साल पहले था? अरे बोलो, 50 साल पहले आतंकवाद था? एक हाथ उठाओ। नहीं था। आतंकवाद 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले आतंकवाद जन्म लिया। ये बात सही कह रहा हूं? नोट करो बंबई के महाराष्ट्र वालों, 50 साल पहले, 60 साल, 70 साल पहले हिंदुस्तान के शहरों में देवबंदियां थी, तबलीगी जमात थी, जमाते इस्लामी थी, वहाबी थे, देवबंदी थे, पाकिस्तानी दावती थे? नहीं थे। कौन थे? ख्वाजा वाले थे, साबिर वाले थे, मजार वाले थे, दरगाह वाले थे, नियाज वाले थे, फातहा वाले थे, सुभान। मजार पे ख्वाजा वाले थे। लेकिन इन 70 सालों में जब भारत के अंदर देवबंदियत जन्मी है, वहाबियत फैली है, पाकिस्तानी तंजीमों ने अपने पैरों को जमाया है, मैं नहीं बोलता हूं, उठाओ
हिंदुस्तान से निकलने वाला इंडिया टुडे, मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे लिख रहा है कि आतंकवाद से ताल्लुक देवबंदी और वहाबियों का। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान से निकलने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि आतंकवाद से ताल्लुक वहाबी और देवबंदियों का है। नोट करने वालों नोट करो, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर से निकलने वाला अखबार नव भारत टाइम्स लिख रहा है कि आतंकवाद वहाबियत के अंदर है। और ये बंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, सुभान अल्लाह। इसमें एक अखबार पेपर निकलता है जिसका नाम है सामना, जानते हो? ये सामना पेपर लिख रहा है कि आतंकवाद वहाबियों में है, देवबंदियों में है, लेकिन ख्वाजा वाले तो साबिर वाले तो सही हैं, मजार वाले तो सही हैं, नियाज वाले तो सही है। सुभान अल्लाह, कितने प्रूफ लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 2 दिन पहले 2 देवबंद से लोगों को उठाया गया जी, सहारनपुर से। मैं नहीं कह रहा हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिक मीडिया उठाओ, प्रिंट मीडिया उठाओ, वो लिख रही है कि 2 लोगों का आतंकवाद से ताल्लुक था, उनको सहारनपुर देवबंद से उठाया गया। क्या आपको नहीं मालूम मसूद अजहर के बारे में कि इसका ताल्लुक किस धर्म से है? इसका ताल्लुक देवबंदी धर्म से है। और जब इसके लिए प्लेन को हाईजैक किया गया था, उस वक्त अली मियां नदवी जो वहाबी था उससे राब्ता करवाया गया था। क्या मतलब? आतंकवादियों का ताल्लुक ख्वाजा वालों से नहीं है, सुभान अल्लाह। मजार वालों से बोलो नहीं है, दरगाह वालों से बोलो नहीं है, नियाज वालों से बोलो नहीं है। ख्वाजा वाले तो हमने पसंद है। देश और सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंडिया के मीडिया लिख रही है कि जो मजार और दरगाह वाले हैं वो विचारधारा वाले अमन पसंद हैं, विचार नियाज फातहा वाले अमन पसंद है। अब मैं हुकूमत से हिंद से मुतालबा करूंगा, अफसोस सद अफसोस, जो तंजीमें मीडिया कहे आतंकवादियों से ताल्लुक है, मीडिया कहे देवबंदियों से ताल्लुक है, मीडिया कहे जमातियों से ताल्लुक है, आतंकवाद का उस तंजीम के जलसे बंबई के अंदर हो रहे हैं। हमने इसी बंबई के अंदर 15 साल पहले 10 साल पहले जाकिर नाइक का रद्द किया था, और जब सुमैया ग्राउंड के अंदर जलसा हो रहा था तो हमने उसका विरोध करते हुए कहा था कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम मुतालबा करना चाहते हैं कि जाकिर नाइक का ताल्लुक आतंकवाद से है, लिहाजा जाकिर नाइक को ऊपर बैन लगाया जाए। क्या हुआ? जो हमने कहा, जो हम 10 साल पहले कह रहे थे, हुकूमत महाराष्ट्र ने उस साल को बात को मानते हुए जाकिर नाइक को आतंकवादी घोषित कर दिया और बैन लगा दिया। हम कहना चाहते हैं इसी तरीके से जमात इस्लामी पर बैन लगाया जाए, तबलीगी जमात पर बैन लगाया जाए, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी पर बैन लगाया जाए। लगाओ नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद, वहाबी आतंकवाद, दावत इस्लामी को बैन करो, पाकिस्तानी तंजीम बैन करो, बैन करो। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। सुन लो, हम वो देश वाले हैं कि हम अपनी जानों को दिया है। आज मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि पाकिस्तान की तंजीम चलने वाली दावत इस्लामी जिसका हेड क्वार्टर पाकिस्तान के अंदर है, उसको इंडिया के अंदर बैंड लगाया जाए। और इस मुतालबे को हम हुकूमत महाराष्ट्र के पास भी ले जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर हम ये बात गृह मंत्रालय के अंदर भी उठाएंगे कि इस तंजीम को बैन लगाया जाए। इस तंजीम ने कई हजार मदरसे खोल लिए हैं। और एक बात और कह दूं कि कुछ बंबई के अंदर भी मौलवी ऐसे हैं, पीर ऐसे हैं
جو پاکستان کی تنظیم سے پیسہ لے رہے ہیں، امام بھی پیسہ لے رہے ہیں اور اپنے مدرسوں میں مسجدوں میں جگہ دے رہے ہیں. میں نے یہ بات بمبئی کی تقریر میں کم و بیش 2 یا 3 سال پہلے کہی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے ان مولویوں کی بھی جانچ ہوگی، ان پیروں کی بھی جانچ ہوگی، ان ٹرسٹیوں کی بھی جانچ ہوگی، ان مدرسے کے مفتیوں کی بھی جانچ ہوگی جن لوگوں نے پاکستان سے پیسہ لے کر اس تنظیم کو اپنے مدرسے اور مسجد کے اندر جگہ دی. بولیے آپ مطالبہ کرتے ہو کہ میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو. ہندوستان کا کھا کر، ہندوستان میں پل کر، ہندوستان کے اندر پیسہ لے کر، نذرانے لے کر چندہ پاکستان بھیجا جا رہا ہے. پھر ہم سے بولتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں. میں نے کہا سن، ہم وہ ہیں کہ مظہر اعلیٰ حضرت نے جو نظریہ پاکستان کے لیے دیا تھا، ہم اس نظریے کو کل بھی عام کر رہے تھے، آج بھی عام کر رہے ہیں اور کل بھی عام کرتے رہے. اور ایک بات اپنے ذہن کے اندر بسائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں یہ بات اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے لڑکوں کو پاکستانی تنظیم میں داخل کرا رہے ہیں، جو لوگ نوجوان لڑکے اس پاکستانی تنظیم کے بہکاوے میں آ کر دعوت اسلامی سے جڑ رہے ہیں. میں ان سے، ان کے باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کیا سمجھتے ہو آج اگر یہ پاکستانی تنظیم سے جڑے گا کل اس کا مقدر جیل ہوگی. تمہیں معلوم ہے جب ہندوستان کے اندر ایک تنظیم چلائی گئی جس کا نام سمی رکھا گیا، کیا تھا؟ سب سے پہلی مخالفت اگر اس تنظیم کی ہے تو خانقاہ حشمتیہ نے کی. حق ہے. تم کو ہندوستان میں نعرہ لگانے والے تو ملیں گے، لیکن ہندوستان میں 2 گروہ کو مولوی ہیں، ایک پاکستان کا کھاتے، ہندوستان کا کھاتے ہیں لیکن پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کے سامنے ان مولویوں کو بھی ننگا کریں گے، ان پیروں کو بھی ننگا کریں گے، ان مدرسوں کو بھی ننگا کریں گے، ان اماموں کو بھی ننگا کریں گے. جب سمی کو کھولا گیا اور یہ تنظیم بنائی گئی تو ہم نے اس تنظیم کے خلاف جلسے کیے، ہم نے پریس کانفرنس کی، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائیو اپنے نوجوان لڑکوں کو اس تنظیم سیمی سے مت جوڑو. بہت سے لوگ مان گئے اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر سیمی سے جڑ گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے اس تنظیم کے آج کئی ہزار لڑکے جیلوں کے اندر پڑے ہیں، کئی ہزار لڑکے مقدمہ جھیل رہے ہیں. میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش چاہتا ہوں کہ آپ ان مولویوں کے بہکاوے میں مت آؤ. یہ پیسہ کھا کر آپ کو مروا رہے ہیں، دین کی بھی بربادی لا رہے ہیں اور دنیا کی بھی بربادی لا رہے ہیں. مجھے بتاؤ آپ کو پاکستان جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ہندوستان میں رہ کے کراچی کی مانو گے؟ بولو، ارے بولو. ہندوستان کے اندر ہمیں کراچی کی ضرورت نہیں ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سن لو، میں تمہاری ہمدردی کے لیے کہنا چاہتا ہوں اب کل وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ یہ تحریک ہماری اینٹی ٹیررزم آرگنائزیشن کی طرف سے چلائی گئی ہے، تحریک ہندوستان کے اندر، کہ ہم جو اپنے میں چھپے چہرے ہیں ان کو ننگا کریں گے اور ان کی پہچان کرائیں گے. انشاءاللہ جلدی ان اماموں کی بھی جانچ ہوگی جو پاکستانی تنظیم کو اپنی مسجدوں میں جگہ دے رہے ہیں، ان ٹرسٹیوں کو بھی پکڑا جائے گا جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستانی تنظیم کے نعرے لگا رہے ہیں، پاکستانی پیر کو بلا رہے ہیں، پاکستانی تنظیم زندہ باد کے نعرے ہندوستان کے اندر لگائے جائے گا. مسلمانوں اپنے اندر ہوش، اپنے اندر ہوش کے ناخون کرو. یہ مولوی جو پاکستان زندہ باد کے نعرے تنظیم کے لگا رہے ہیں وہ مولوی تمہارے بھی دشمن ہیں، دیش کی بھی دشمن ہیں. وہ دن دور نہیں جب تم کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا اور تمہارے باپ اور تمہارے پیر اور مولویوں کو بھی اندر ڈالا جائے گا. اس لیے آپ اس تنظیم سے دور رہیے اور
भारत के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, आप उर्स गरीब नवाज था, गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स था, दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली की बात है। कहां की बात है बोलो? नई दिल्ली की बात है। तो कुछ लोग अजमेर शरीफ जा रहे थे, तो सबकी चेकिंग होती रही, जो वहां पर मशीन लगी थी, आपने देखी होगी, एयरपोर्ट पे भी होती है, स्टेशन पे भी होती है, वहां पर सबका सामान चेक किया जा रहा था। उसके बाद सामान खुलवा कर भी चेकिंग चालू थी। तो जो ऑफिसर था उसने पूछा कि कहां से आ रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में जा रहा हूं। क्या जवाब दिया? अजमेर शरीफ जा रहा हूं। यकीन जानिएगा, ऑफिसर ने कहा जल्दी अटैची बंद करो, अटैची बंद करो। तो उसने पूछा दूसरे साथियों ने, सर क्या बात है? कहा ये तो ख्वाजा वाले, ये सब सही है, इनको जाने दो। सुभान अल्लाह। जरा देखिए, इंडियन गवर्नमेंट भी समझ रही है कि आतंकवाद वहाबियत में है, देवबंदियत में है, पाकिस्तानी तंजीमों में है, इसलिए ईमान बचाना है तो वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, दावतियों से दूर रहो और आला हजरत के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने मजहर आला हजरत, फैजाने हुजूर शेर हिंदुस्तान। आगे बढ़िए। आज बंबई के अंदर आपको पता है, जो लोग जाकिर नाइक जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, कहां गए? बुलाओ उन मौलवियों को, बुलाओ उन मुल्लाओं को जो जाकिर नाइक की तारीफ कर रहे थे, तुम्हारे नौजवानों को फंसवा के जेल में डलवा दिया। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं, वो नौजवान अगर जिम्मेदार है तो उनको बरगलाने वाले ये मौलवी और मुल्ला भी जिम्मेदार है। उनको भी अंदर डालो, उनको भी जांच के दायरे में लाओ। जाकिर नाइक ने कितने नौजवानों को पढ़ाई से हटवाकर जेलों में डलवा दिया। हम बताना चाहते हैं बंबई के सुन्नियों, हम अमन वाले लोग हैं, हम शांति वाले लोग, हम खुलूस वाले लोग हैं, हम वो नहीं हैं। आप तारीख उठाओ, जिस जिस शहर के अंदर वहाबियत फैल लगी है वहीं दंगे हो रहे हैं, लेकिन ख्वाजा वाले जहां हैं वहां पर अमन है, वहां सुकून है। और मैं आपको एक बात और बताता हुआ चलूं, एक बात आप अपने जहन के अंदर बिठा लीजिएगा और खूब समझ लीजिएगा कि ये जो आज के मौलवी हैं, इनका हाल क्या है? ये तुमको बेच रहे हैं, सौदा करते हैं तंजीमों से, सौदा करते हैं लोगों से, और नौजवान के सामने आके कहते हैं इनमें खराबी क्या है, इनमें गलत क्या है, इनमें क्या बात गलत है जो हम कहें। लेकिन इंशाअल्लाह अब वक्त करीब आ गया है कि अब इनका भी हिसाब होना है। मैं बंबई के सुन्नियों से कहना चाहता हूं, एक बात जहन में डाल लो, ये देश किसी पाकिस्तान के अब्बा का नहीं है कि उनसे पूछ के जलसा किया जाए। ये देश किसी पीर और मुल्ला का नहीं है, पाकिस्तानी तंजीम के एजेंट का। ये देश हिंदुस्तानियों का है, ये देश भारतवासियों का है। हम आज भी राजस्थान के अंदर भी हमने विरोध किया, महाराष्ट्र में भी विरोध कर रहे हैं, और हम जाकर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर इस मुहिम को चला रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से, वहाबियों से, देवबंदियों से दूर हो जाए और अपने मुस्तकबिल को अपने बिजनेस के अंदर लगाए, ख्वाजा के मजार जाने में लगाए, औलिया की बारगाह में जाने में लगाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 8 साल पहले की बात या 4 साल पहले की बात, 6 साल पहले की बात होगी, जब हमने दिल्ली के अंदर पीसी की थी और उसके अंदर बड़े बड़े लोग आए और हमने उनको बताया कि देखो भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैल क्यों रहा है, आपको इसको सोचना पड़ेगा। भाई आप भी हिंदुस्तान में रहते हो, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं। 40-50 साल पहले हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं था, ये बात आप भी मानते हो, ये बात मैं भी मानता हूं।
میں نے کہا اس کو مجھ سے مت سمجھو. میں نے انڈیا ٹوڈے اٹھایا. انڈیا ٹوڈے کے اندر اس میں لکھا تھا کہ یہ گجرات کا شہر ہے جس کا نام گودرا ہے. کیا نام ہے بولو؟ گودرا ہے. اس میں لکھا تھا اس میں 30 سے 40 سال پہلے صوفی وچاردھارا کے لوگ درگاہ مزار چادر نیاز فاتحہ خواجہ والے لوگ تھے. یہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی. یہ انڈیا ٹوڈے لکھ رہا تھا. لیکن اسی گودرا کے اندر جب ہندوستان کے اندر وہابیوں کی دیوبندیوں کی تنظیم تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی نے یہاں پر پہرا ڈالا تو یہاں پر جب جماعت اسلامی تبلیغی جماعت آئی تو آنے کے بعد سے یہاں پر لوگ درگاہوں اور مزار سے دور ہو کر وہابیوں کے قریب آنے لگے. یہ میں نے نہیں لکھا بلکہ انڈیا ٹوڈے کے اندر لکھ رہا ہے کہ جب گودرا شہر کے اندر وہابیت بڑھ گئی, دیوبندیت بڑھ گئی, تبلیغی جماعت والے بڑھ گئے تو یہاں پر فساد بڑھ گیا, یہاں پر بربادیاں بڑھ گئی. میں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر امن چاہتے ہو, ہندوستان کے اندر سکون چاہتے ہو, ہندوستان کے اندر شانتی چاہتے ہو تو شانتی جبھی ملے گی جب تم خواجہ والوں کو فالو کرو. یہ درگاہ والے, یہ خواجہ اور مزار پہ جانے والے. ابھی اجمیر شریف کی بات بتاؤں آپ کو, محبت سے بول دو سبحان اللہ. اجمیر شریف کے اندر جے پور کی ایک مہارانی ہے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں بلکہ راجستھان کے اندر نکلنے والا ایک اخبار جس کا نام ہے دینک بھاسکر. کیا نام ہے؟ دینک بھاسکر. دینک بھاسکر. اس نے لکھا کہ جے پور کی مہارانی نے ایک منت مانی تھی کہ خواجہ صاحب اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں منت پوری کر دوں. اور منت کیا ہے؟ منت یہ ہے کہ جے پور سے چل کر میں اجمیر شریف پیدل آؤں گی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میری بات نہیں ہے, راجستھان کا نکلنے والا اخبار دینک بھاسکر یہ بات لکھ رہا ہے. پھر خواجہ صاحب نے اس کی منت کو سبحان اللہ پورا کیا. اس کے بعد اس نے اپنی باڈی گارڈوں کو بلایا. اس نے کہا بابو ایسا ہے اب ہم کو اجمیر شریف جانا ہے. سبحان اللہ. گرمی کا زمانہ تھا تو اس کے لوگوں نے کہا کہ اتنی گرمی ہے اور 140-45 کلومیٹر اجمیر شریف ہے, آپ پیدل جائیں گی تو بڑی پریشانی. ایسا کریے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے, جب اجمیر شریف قریب آ جائے تو آپ وہاں سے اتر جائیے گا. اس نے کہا نہیں میں تو پیدل جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تاریخ اٹھائیے, تاریخ کا جائزہ لیجئے. اس کے بعد وہ وہاں سے پیدل چلی اور راستے بھر آفیسروں کی گاڑی, لوگوں کی گاڑیاں, ایک پیچھے قافلہ, میڈیا کے لوگ, پرنٹ میڈیا کے لوگ, تمام لوگ اخباری نمائندے چل رہے تھے کہ آج مہارانی اجمیر شریف پیدل جا رہی ہے. سبحان اللہ. غریب نواز کی بارگاہ دیکھو, غریب نواز کا آستانہ دیکھو. مسلمانوں تم جب خواجہ سے کٹو گے تو مرتے چلے جاؤ, جب تم مزاروں سے ہٹو گے مرتے چلے جاؤ, جب تم درگاہوں سے ہٹو گے مرتے چلے جاؤ گے, جب تم اس درگاہ والوں سے ہٹو گے مرتے چلے جاؤ گے, اور جب تم خواجہ کے قریب آ جاؤ گے تو بھارت گورنمنٹ بھی کہے گی کہ یہ مسلمان ہمارا وفادار ہے, ہمارا ہے, ہمارا ہے, ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, شہزادہ حضور شیر ہندوستان. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو. غریب نواز کے آستانے کے اوپر مہارانی پیدل جا رہی ہے. 140 کلومیٹر کا سفر طے کیا, اجمیر معلیٰ پہنچی. پہنچنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مہارانی کے پیروں میں چھالے پڑے ہیں, پریشانی ہے. لوگوں نے کہا گاڑی میں بیٹھیے, کہا نہیں. بلند دروازے پہ پہنچتی ہے, ہاتھ جوڑ کر کہا بابا میں نے منت اپنی پوری کر دی. سبحان اللہ. موجود ہے ہندوستان کا اخبار دینک بھاسکر لکھ رہا ہے مہارانی نے 140 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنی منت کو پوری کیا. ارے میں مسلمان تجھ سے کہنا چاہتا ہوں, کیوں تو پاکستان بھاگ رہا ہے, کیوں تو دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت آتنکوادیوں کے پیچھے بھاگ رہا, وہابیوں کے پیچھے جس کو میڈیا لکھ رہی ہے آتنکواد ہے, کیوں جا رہا ہے؟ تجھے پریشانی آئے
آئے تو خواجہ کے چرنوں میں چلا جا، تجھے پریشانی آئے تو جا سلطان سبحان اللہ محمد اولیاء سرکار شیخ سرکار سبحان اللہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں چلا جا، تجھے پریشانی آئے جا کلیر شریف صابر کلیر کی بارگاہ میں چلا جا، تجھے پریشانی آئے تو جا سید الشہداء فی الہند مسعود غازی کی بارگاہ میں چلا جا، تجھے پریشانی آئے جا، اگر تجھے جانا ہی ہے تو جا سبحان اللہ، جانا کیا بلکہ جانا بھی ثواب آنا بھی ثواب ہے سبحان اللہ، جا جانے کے بعد سبحان اللہ حضرت قمر علی درویش کے آستانے پہ چلا جا، احمد آباد شریف کے اندر قطب عالم کی درگاہ پہ چلا جا، احمد آباد شریف کے اندر شاہ عالم کے مزار پہ چلا جا، آگے بڑھ ناگور شریف کے اندر حضرت قادر شاہ ولی کی درگاہ پہ چلا جا، کرشنا پلی کی سرزمین سے چلا جا، تجھے پریشانی آئے جا کالپی شریف چلا جا، بلگرام شریف چلا جا، سولی شریف چلا جا، تجھے پریشانی آئے ان اللہ والوں کے مزار پہ چلا جا، اور آگے بڑھ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ چلا جا، مظہر اعلیٰ حضرت کے مزار پہ چلا جا، مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلا جا، اور آگے بڑھ بمبئی رہتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے، کیوں بھاگتا ہے ان پاکستانی تنظیم کی طرف سے، جانا ہے تو جا بامبے ہاسپٹل کے بیچ کے اندر بہاؤل ملت بدین بہاؤدین اصفہانی کے درگاہ پہ چلا جا، ارے جانا ہے تو وہاں جا کہ مخدوم علی فقی مہیمی کے چرنوں میں جا، کیوں جاتا ہے انتقاؤ مولوی پاکستانی تنظیم کے ملاؤں کی طرف، جانا ہے تو حاجی علی کی درگاہ پہ چلا جا، اور جا، اور جانے کے بعد وہاں پر بیٹھ اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان کو پڑھتا رہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب الامن والعلا کو پڑھتا رہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کو پڑھتا رہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھتا رہے، اور پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ، اعلیٰ حضرت کے شعر کو پڑھ، اور پڑھنے کے بعد سبحان اللہ جب تو پڑھے گا تو تیرے دل کے اندر ایمان میں جلا پیدا ہو جائے گی، تو دنیا میں محفوظ رہے گا، ہندوستان کے اندر محفوظ رہے گا، تجھے گھر محفوظ رہے گا، اولاد پیدا ہوگی اولاد بچے گی، بچہ نکلے گا بچہ بچے گا، بیٹی پیدا ہوگی بیٹی بچے گی، ہندوستان کے اندر تو دنیا کے اندر بھی بچے گا، اور مرنے کے بعد جب دنیا سے جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، فرشتے کہیں گے سنو سنو یہ کون آ رہا ہے، یہ خواجہ کا مزار پہ جانے والا آ رہا ہے، صابر کا ماننے والا آ رہا ہے، وارث کا ماننے والا آ رہا ہے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ لمبی چوڑی تفصیل تقریر کرنے کا، لیکن بمبئی کے سنیوں ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہمارا پیغام محبت ہے، یہ کسی مولوی کے کہنے سے نہیں بچے گا، یہ کسی پاکستانی کے کہنے سے نہیں رکے گا، یہ کسی پاکستانی ملا اور مولویوں کے کہنے سے نہیں روکا جائے گا، یہ ہمارا پیغام ہندوستان کے گلی گلی کے اندر نشر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے راجستھان کے اندر کیا ہے، دلی کے اندر کریں گے، شہر شہر کریں گے، قریہ قریہ کریں گے، مسجدوں کے اندر کریں گے، اعلان کریں گے ہندوستانی ہو بابو پاکستانیوں سے دور رہو، آتنکوادیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہ کر اپنے دیش کی بھی حفاظت کرو، ایمان کو بچاؤ، محبت رسول کو بچاؤ، محبت صحابہ کو بچاؤ، محبت غوث اعظم کو بچاؤ۔ اب آئیے تاریخ اٹھائیے، تاریخ کا جائزہ لیجیے مسلمانوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل کرتا، میں آپ کے سامنے بتاتا، ایک بات آپ اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیجیے اور ذہن کے اندر بٹھا لیجیے۔ بمبئی کے سنی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی گوونڈی کے اندر جلسہ ہوا ان تبلیغی جماعت والوں کا، لیکن افسوس افسوس کسی سنی کہلانے والے نے اس کا وروध نہیں کیا، اس کا وروध نہیں کیا۔ وروध کس کا ہوتا ہے؟ قادیانیوں کے خلاف تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ارے مسلمان مجھے آپ بتائیے، ذرا آپ ہاتھ رکھ کے بتائیے، وہابیوں کے ساتھ چائے پی رہی جا رہی ہے، قادیانیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ شادی میں شرکت کی جا رہی ہے، قادیانیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کیا اسی کا نام عشق مصطفیٰ ہے؟ محبت سے بولو، کیا اسی کا نام عشق رسول ہے؟ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قادیانیوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہمیں آج اگر خطرہ ہے تو اس سے خطرہ ہے پاکستانی تنظیم سے بچو، ہمیں خطرہ ہے تو خطرہ ہے آج وہاں بھی اور دیوبندیوں سے بچو، اپنے دیش کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اتنے لوگ، ذرا آپ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجیے گا، ہندوستان کے اندر ہم اور آپ مزار پہ جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، یہ بتاؤ یہ صدقہ غریب نواز کا ہے کہ وہابیوں کا ہے؟ صدقہ غریب نواز کا ہے کہ وہابیوں کا؟ بولو، اگر غریب نواز کا ہے، اگر غریب نواز کا ہے تو غریب نواز والے ہاتھوں کو اٹھا دیں، خواجہ والے ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ سن لیجیے
ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آج جشن امام زین العابدین ہے، آج اس جشن کے اندر آپ آئے ہو، ایمان کو بچائیے۔ آج آپ کو معلوم ہے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں صدقہ غریب نواز کا ہے، یہ تبلیغی جماعت اسلامی کا صدقہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کا صدقہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سنیت آج بمبئی کے اندر شیر ہندوستان نے، شیر ہندوستان کی ذات آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج وہ ذات ہے الحمدللہ، انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کی آبیاری کی ہے، انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر جا کر تحفظ سنیت کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر جا کر عشق مصطفیٰ کے تحفظ کا پیغام کا عام کیا ہے، انہوں نے کونے کونے کے اندر جا کر پیغام کو عام کیا ہے۔ بابو وہابیوں سے دور رہو، آتنکوادیوں سے دور رہو، تبلیغیوں سے دور رہو، پاکستانیوں سے دور رہو۔ آپ کو نہیں پتا ہے اس ہندوستان کے اندر جب پاکستانی تنظیم جنم لے رہی تھی، کون سی تنظیم؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کراچی کے اندر ہے، جس کا نام دعوت اسلامی ہے، جس کے امیر کا نام الیاس اتار ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب ہندوستان کے اندر اس تنظیم کو لانچ کیا گیا تھا، جب ہندوستان کے اندر بمبئی کے اندر اس تنظیم کا ہیڈ آفس کھولا گیا تھا، بڑے بڑے مولوی خاموش تھے، بڑے بڑے پیر خاموش تھے، بڑے بڑے مفتی خاموش تھے، بڑی بڑی دارالفتہ والی زبانیں خاموش تھی، بڑے بڑے لوگ خاموش تھے، بڑے بڑے طرف والے خاموش تھے۔ اور خاموش کیوں تھے؟ کتنوں کو خرید لیا گیا، پیسہ دے کے خریدا گیا، نذرانے دے کے خریدا گیا، گاڑیاں دے کر خریدا گیا، فلیٹ دے کے خریدا گیا۔ تاریخ اٹھاؤ، اسی بمبئی کے اندر لوگ سنی سوچ رہے تھے اب ان پاکستانی تنظیم کا وروध کون کرے گا، اس کا کھنڈن کون کرے گا، اس کا رد کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو 100-150 سال پہلے اس پاکستان بننے کا وروध کیا تھا جو فتویٰ رضویہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے شائع کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد جب پاکستان بننے لگا، جب جنہوں نے پاکستان کا نعرہ دیا تھا، جب مسلم لیگ بنائی گئی تھی جس میں بڑے بڑے مولویوں کو شامل کیا گیا تھا، بڑے بڑے مفتی کہانے والوں کو شامل کیا گیا تھا، پیسہ دے کے خریدا گیا تھا، نذرانے دے کے خریدا گیا تھا، گھر دے کر خریدا گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگ سوچ رہے تھے اس زمانے کے اندر کون پاکستان کا رد کرے گا بننے کا، کون جنا کا رد کرے گا؟ اس زمانے کے اندر اعلیٰ حضرت کا نائب، اعلیٰ حضرت کا مظہر، اعلیٰ حضرت کا جانشین بن کر بدر اعلیٰ حضرت کی ذات کھڑی ہوئی تھی اور ہندوستان کے کونے کونے کے اندر اعلان کیا تھا۔ اے لوگوں یہ مت سمجھ لینا کہ آج ہندوستان کے اندر کوئی ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت کے نظریات کو عام کرنے والا ختم ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور شیر ہندوستان، شہزادہ حضور شیر ہندوستان، حضور فاتح کشمیر، حضور علامہ ثناء اللہ خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شہزادہ شیر ہندوستان علامہ ثناء اللہ خان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرت کو ادب و احترام کے ساتھ آنے دیجیے، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں برائے کرم وہیں بیٹھ جائے، جس کو جہاں ملے وہیں بیٹھ جائے، حضرت کو آنے دیجیے۔ ہاں نعرہ تکبیر، کرسی دیجیے، جہاں بیٹھ جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، بیٹھ جائیے۔ نعرہ تکبیر، آفت جانے وہابیت، آفت جانے وہابیت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان زین العابدین، فیضان امام زین العابدین، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان مشاہد ملت، فیضان مہرارا، نعرہ تکبیر، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حجت الاسلام، فیضان مفتی اعظم۔ جس کو جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائے، جس کو جہاں پر جگہ ملے بس 5 منٹ رک جائیے۔ حضرت کو آنے کے راستہ دے دیجیے، آپ حضرات اطمینان و سکون سے بیٹھیں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद, वहाबी आतंकवाद, पाकिस्तानी दावत इस्लामी मुर्दाबाद, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी। बैठ जाइए, जिसको जहां पर जगह मिले, जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, जहां पर जगह मिले आप बैठ जाइए, खड़े रहिए, सुन दीजिए। वक्त बहुत कम है और जरूरी बातों को आपको सुनना है। अभी आपको और बातें भी सुनना है, लेकिन चलते चलते मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। जिसको जहां पर जगह मिले बैठ जाए, बैठ जाए। जिसको जहां जगह मिले, खड़ा है तो खड़ा रहे और बैठा है तो बैठा रहे। अब आपको बताना चाहता हूं, जरा आप नजरियात को उठाइए, जरा आप हालात को देखिए, हालात का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा। इसी हिंदुस्तान के अंदर जब पाकिस्तान के खिलाफ सबसे पहला फतवा आला हजरत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद आज़म आयत मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ात रसूलिल्लाह यानी सैयदना आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने पाकिस्तान के खिलाफ फतवा दिया था, जो फतवा फतावा रज़विया के अंदर छपा हुआ है, अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। उस वक्त भी बड़े लोग थे, खिलाफत का नारा लगाने वाले लोग थे, मौलवी थे, टोपी ऊंची वाले थे, बड़ी बड़ी दस्तगाह वाले थे, लेकिन ज़बानें खामोश थी। लोग सोच रहे थे आज इसका हिमायत मुखालफत कौन करेगा, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने महाराणा मुतारा के फैजान को लेकर, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कचौचटी के फैजान को लेकर, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान को लेकर, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने गौसे आजम की नयाबत का हक अदा करते हुए, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने करबला शरीफ के पैगाम को लेकर आला हजरत ने फतवा दिया था 3 तमगे मिलेंगे, उलाइका हुमुल काफिरून, हुमुल ज़ालिमून, हुमुल फासिकून का तमगा मिलेगा। लेकिन हालात ने करवट बदली, अब मुफ्तियों ने आगे बढ़े, मौलवी बिकाऊ आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम लेने वाले आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद जिना की तंजीम लाई गई जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। उस मुस्लिम लीग के लिए मौलवियों ने तकरीरें की, नजराने लेकर तकरीरें की, लिफाफे लेकर तकरीरें की, और क्या ऐलान दिया कि इसमें शामिल हो जाओ, आज पाकिस्तान की तंजीम में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो रहा है, ये इस्लामी हुकूमत होगी। अलग अलग नारे दिए, लोग बिक रहे थे, सौदे हो रहे थे, पीर बिक रहे थे, मौलवी बिक रहे थे, मौलाना बिक रहे थे, दारुल इफ्ता बिक रहे थे, किताब लिखने वाले बिक रहे थे। लेकिन उस जमाने के अंदर कौम ने सोचा, मौला इस जमाने के अंदर हिफाजत इस्लाम कौन करेगा, मसलके अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, शरीयत की बका कौन करेगा। उस जमाने के अंदर आपको मालूम है, आप तारीख उठाइए, बड़े बड़े रूसमा एक तरफ, सूरमा एक तरफ थे, बड़े बड़े जुब्बे दस्तार वाले एक तरफ थे, लेकिन मजहर आला हजरत का लाडला, आला हजरत का लाडला, आला हजरत का रूहानी फर्जंद, आला हजरत का रूहानी फर्जंद, आला हजरत के आला हजरत की बारगाह के अंदर परबता मजहर आला हजरत खड़े हो गए। किताबें लिखी गई, हम जुब्बे को नहीं देखते, हम दस्तार को नहीं देखते, हम मौलवियों के चेहरे को नहीं देखते, हम दारुल इफ्ता के फर्क को नहीं देखते, हमें देखना है तो मुस्तफा की शरीयत को देखना है, हमें देखना है तो रसूलुल्लाह के कानून को देखना है, हमें देखना है तो करबल के पैगाम को देखना है। मजहर आला हजरत ने किताबें लिख दी, 70 बादब सवालाते दीनिया ईमानिया। मजहर आला हजरत ने किताबें लिख दी, किताब का नाम रखा गया मज़हरुल हक़ अजला। अल्हम्दुलिल्लाह हक वाज़े हो गया, हक वाज़े हो गया, हक के मानने वाले अलग हो गए। लोगों ने पहचान लिया कि ये जमात अहले सुन्नत की जमात है, लोगों ने पहचान लिया ये जमात शरीयत वालों की जमात है, लोगों ने पहचान लिया ये जमात हक बोलने वालों की जमात है, लोगों ने पहचान लिया ये जमात शरीयत के खिलाफ वालों की जमात है। तारीख उठाइए, इसे हिंदुस्तान के अंदर जब बंबई की सरजमीन पर पाकिस्तानी तंजीम को लाया गया, पाकिस्तानी तंजीम को लाने के बाद इसी आजाद मैदान के अंदर बंबई के अलग अलग एरियो के अंदर उस पाकिस्तानी इलियास अत्तार के जलसे कराए गए। मौलवी बिक रहे थे, पीर बिक रहे थे, दारुल इफ्ता बिक रहे थे, खानकाहों में बैठने वाले गद्दा नशीन बिक रहे थे, मदरसे में बैठने वाले मुदर्रिस बिक रहे थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम बिक रहे थे। लोगों ने सोचा मौला आज आला हजरत की जानशीनी कौन अदा करेगा, आला हजरत के मसलक को कौन आगे बढ़ाएगा, आला हजरत की फिक्र को कौन आम करेगा, मजहर आला हजरत के पैगाम को कौन आम करेगा। तो आपको मालूम है उस जमाने के अंदर आला हजरत की बारगाह का मजहर, आला हजरत का शेर सुभान अल्लाह, शेर रजा की औलाद, मजहरे सुभान अल्लाह, शेर बेशे सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन? सरकार शेर हिंदुस्तान की जात हिंदुस्तान में निकली थी। क्या आपको नहीं मालूम है बंबई की गली गली के अंदर शेर हिंदुस्तान ने तकरीरें की थी, ऐ लोगों इन पाकिस्तानियों से दूर रहो। अहमदाबाद शरीफ में तकरीर की थी, इन पाकिस्तानियों से दूर रहो। कानपुर में तकरीर की थी, इन पाकिस्तानियों से दूर रहो। इन आतंकवादियों से, देवबंदी वहाबी जिसको मीडिया आतंकवाद कह रहा है, ये दूर रहो। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने के अंदर लोगों ने मुखालफत भी की, लोगों ने गालियां भी दी, लोगों ने बुरा भला
वाला भी कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हजरत की बारगाह का परवरदार, शेर सुन्नत के शहजादा, इसने किसी की परवाह नहीं की, नजराने की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की। जब चाहा तो हक कहा, अपने पर आए रूठ जाए, लेकिन जो हक है वो कहा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के अंदर ये बात दुश्मन भी मानने को तैयार है कि वो लोग हक तो कह रहे हैं, गलत तो हम कह रहे हैं, लेकिन हक पर तो वही है। सुभान अल्लाह, सुन लो, तारीख उठाओ, हक की ये पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, हक वो है जिसकी तारीफ दुश्मन भी करता है। उसका दिल जानता है कि हम फराड कर रहे हैं, उसका दिल जानता है हम फतवे को, शरीयत को बेच रहे हैं, उसका दिल जानता है कि हम शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत उसको अंधा कर देती है, दुनिया का लालच उसको अंधा कर देता है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, हम किसी पाकिस्तानी तंजीम के करीब नहीं जाएंगे, हम वहाबी देवबंदी जिसको मीडिया आतंकवाद कर रही है हम उसके करीब नहीं जाएंगे। बस मेरे साथ हाथ उठा के वादा कर लो कि इनसे दूर रहेंगे, और जो हरी पगड़ी पाकिस्तानी तंजीम के फॉलोअर हैं उन मौलवियों से भी हम दूर रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।